الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال المقتحم. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، شوال کے مہینے کا اختتام، ایک تو شوال کے جو روزوں کی فضیلت تھی، اب بھی موقع ہے اگر کسی کے نفلی روزے رہتے ہیں اس کو مکمل کریں اور اس ثواب کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. شوال کے مہینے میں اسلام کا ایک بہت بڑا حکم سود کی حرمت، سود کا حرام ہونا، شوال کے مہینے میں یہ حکم نازل ہوا تھا. سود کس کو کہتے ہیں اور سود کا کیا حکم ہے، شرعاً اس حوالے سے کیا وعیدیں ہیں. اگر کوئی آدمی ایک سودی معاملہ کرتا ہے اس کے لیے کون کون سی سزائیں اور وعیدیں فرمائی گئی ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، ایک بنیادی نقطہ کہ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، یہ تو چند عبادات ہیں. اس کے ہر ایک عبادت کی اہمیت، فضیلت، مقام اور رتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، روزے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، حج کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ پورا دین نہیں ہے. یہ تو چند عبادات ہیں اور دین صرف عبادت تک محدود بھی نہیں، بلکہ اس میں معاملات، سماجیات، اخلاقیات اور جہاد و قتال، سیاست، تبلیغ، تصوف، یہ سارا کا سارا مجموعہ ہوتا ہے تو اس کا نام دین بنتا ہے. تو اگر ہم دین کو اس انداز سے سمجھیں گے کہ نہیں، معاشیات کے اندر بھی دینی اسلام کے احکامات ہیں اور میں کمانے میں، خرچ کرنے میں دین اسلام کے احکامات کا پابند ہوں، تو پھر آدمی غور کرے گا، فکر کرے گا کہ میں جو کما رہا ہوں آیا وہ شرعاً حلال ہے یا حرام ہے. اگر حلال ہے تو کمایا جائے اور اگر حرام ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اسی طریقے سے جو مال میں نے کمایا ہے اس کو میں کہاں خرچ کر سکتا ہوں اور کہاں خرچ نہیں کر سکتا، تو جو جائز جگہ ہے وہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے اور جو ناجائز جگہ ہے وہاں خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور قیامت کے دن یہ دونوں سوال ہوں گے کہ مال کیسے کمایا تھا، یا جائز طریقے سے کمایا تھا. یہ بات کافی نہیں کہ میری مرضی ہے میں جیسے کماؤں پیسہ کمانا چاہیے، نہیں، یہ مسلمان کی سوچ ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو اس آدمی کی سوچ ہوگی جو نعوذ باللہ من ذالک کہے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں اور میں اپنی زندگی اپنی خواہش اور اپنی سوچ کے مطابق گزاروں گا، جو میرے دل میں آئے کروں گا اور جو میرے دل میں نہ آئے نہیں کروں گا. یہ مسلمان کی سوچ نہیں کہ معیشت کے اندر میں آزاد ہوں، جو کماؤ جیسے کماؤ، نہیں، بلکہ جو کماؤں گا
وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اس کا کمانا جائز ہو تو پھر کماؤ، اور اگر وہ ناجائز ہو، حرام ہو، غلط ہو، اس کے دنیا میں بھی نقصانات ہو اور آخرت میں بھی نقصانات ہو، تو پھر بھی اگر آدمی اس میں لگا رہے تو یہ انسان انتہائی قابل ترس، قابل رحم اور انتہائی بیوقوف آدمی ہے کہ اوروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ جو پیسہ کما رہے ہیں حرام کا، تو وہ صرف وہی آدمی تو نہیں کھاتا ہے، اس کی بیوی بھی کھاتی ہے، اس کے بچے بھی کھاتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے اور عزیز و اقارب رشتہ دار بھی ان کے ساتھ بھی وہ تعاون کرتا ہے۔ تو اوروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کی جائے، یہ انتہائی بیوقوفی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، بزنس، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اپنے شرائط کے ساتھ، اپنے شرائط کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ حجی یہ تو کاروبار ہے، ہو رہا مارکیٹ میں ہو رہا، وہ مارکیٹ میں تو بہت سارے لوگ ہیں، تو مارکیٹ کے اندر ایک کام کا ہونا تو اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ جائز ہے۔ ہاں جو کام جائز ہو اور پھر وہ مارکیٹ میں چل رہا ہو تو آپ ضرور اس کو اپنا لیں۔ انہی مسائل میں سے آج کل عموماً نوجوان پوچھتے بھی ہیں اور ان کو یہ مسئلہ پیش بھی آتا ہے کہ ہم آن لائن کاروبار کر رہے ہیں۔ آن لائن کون سا کاروبار ہوتا ہے؟ 50 60 70 سال جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ آن لائن بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے؟ نہ آپ کو کرنسی نظر آ رہی ہے، نہ آپ کو جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ نہیں جی میں یوں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، ڈھمرا کرتا ہوں اور مجھے یہ مل جاتے ہیں، اور اسی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈوب گئے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان اسی کے اندر ڈوب اس لیے گئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو بڑا نفع ہے، یہ تو میں بیٹھے بیٹھے اتنے کماؤں گا، وہ ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو بھی آپ کام اختیار کریں پہلے پوچھیں، پہلے اس کی شرعی حیثیت جانیں، اور ایک نقطہ، جتنے بھی حرام کاروبار والے ہیں وہ آپ کو پہلی بات یہی بتائیں گے کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پوچھا ہے، حالانکہ انہوں نے پوچھا نہیں ہوتے۔ اور دوسرا سٹیپ پہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جعلی فتوے بھی اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں، ان پر مہر لگی ہوتی ہے، مدرسے کا نام ہوتا ہے، اور وہ بھی عام مولوی کا نہیں کہ بڑے شخصیات کا، لہذا عام نوجوان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو جائز کاروبار ہے، اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو بھی کام اختیار کریں شرعی حیثیت جانیں ایک، اور وہ بھی مستند علماء کرام سے۔ ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد ہم اس لیے نہیں کر سکتے، انہوں نے تو ہمیں شگل اور ٹائمز کمپنیاں بھی حلال کر رکھی ہے، ان کے پاس باقاعدہ تحریریں بھی موجود ہیں، حالانکہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ٹائمز کمپنی کی یہ کاروبار ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے وغیرہ۔ انہی میں سے سودی معاملہ ہے، چونکہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ اس لیے بنتا ہے کہ اب یہ جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں تو وہ ذرا اس کے نام چینج کروا دیتے ہیں، نہیں تو سود نہیں ہے، تو انٹرسٹ ہے۔ اب ایک عام نوجوان جس کو انگلش کے اصطلاحات کا نہیں معلوم، وہ کہ سمجھتا ہے کہ منافع، سود اور انٹرسٹ کچھ الگ الگ چیزیں ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی ہوتے کے تینوں نام ہیں۔ تو اصطلاحات تبدیل کرنے کی وجہ سے نوجوان مغالطے کا شکار ہے۔ اس لیے جو چیز حرام ہے اس کے اندر کبھی برکت آ ہی نہیں سکتی، اس سے کبھی بھی میری دنیا نہیں بن سکتی۔ فکر میں شاید میرے پاس زیادہ آ جائے، لیکن اس کے ساتھ پریشانیاں ہوں گی، ٹینشنیں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، اور ایسے ایسے امراض لاحق ہوں گے کہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہوں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ذات ہے۔ اس نے جو چیز میرے اور آپ کے لیے حرام قرار دی ہے اس میں میری دنیا اور آخرت نہیں بن سکتے، اور جو چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال کر رکھی ہے اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ بے شک وہ فکر کے اندر تھوڑے ہو لیکن اس کے اندر برکت ہوگی،
اس کے اندر عزت ہوگی، اس کے اندر راحت چین سکون ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو، حلال کاروبار کو اپنایا جائے، حرام کاروبار سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور حرام کمائی کی آج کل جو ایک بڑی چیز ہے وہ سود کی فکر ہے۔ ہر جگہ پر ہر ایک چیز کے اندر سود ہے۔ لوگ قرض بھی دیتے ہیں کسی اور کو تو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اور واپسی پر مجھ سے زیادہ مانگتے ہیں، یہ دے رہا ہوں آپ نے مجھے اتنے واپس کرنے ہوں۔ اسی طریقے سے یہ اسکیمیں اور کمیٹیاں چلتی ہیں، فلاں جگہ پر کمیٹی چل رہی ہے، وہاں 10,000 روپے ہے، آپ ڈالیں، بس جب بھی آپ کا وہ نکل آیا قرآن اندازی میں، بس اس کے بعد آپ کو مزید قسطیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کیسا کاروبار ہوگا؟ یہ کیسی کمیٹی ہوگی؟ یہ تو جوا اور لاٹری ہو گئی، یہ تو جوا ہو گیا، قمار ہو گیا، اور یہ جائز ہی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں چل رہی ہے لکی کمیٹیاں، فلانی کمیٹیاں، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ جو چیز جتنی کی ہے وہ اتنے آپ دیں اور لیں اس چیز کو۔ انہی میں سے پرائز بانڈ بھی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے پرائز بانڈ، اور بڑے بڑے لوگ اس کے مبتلا ہیں، بانڈ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نکل آتے پھرتے، میں نے 1500 کا لیا تھا اور اتنے مجھے نکل آئے، اور پھر اس کے اندر تعویلی کی جاتی ہے۔ سیدھی اور صاف بات ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کاروبار حلال ہے، سود حرام ہے، پرائز بانڈ بھی انہی حرام کمائیوں میں سے ہے۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں شریف حیثیت بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میرا کہ ہر آدمی کا اپنا کام ہوتا ہے کہ آیا وہ حلال کو اختیار کرتا ہے یا حرام کو اختیار کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت نقصان ہوتا ہے، بظاہر آدمی کو زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ سکون نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سکون نہیں ہوتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب اللہ کے احکامات سے ہم روگردانی کریں گے کبھی ہم خوشحال ہو ہی نہیں سکتے۔ معیشۃ ضنکا، اللہ رب العزت ان لوگوں کے روزیوں کو اور ان لوگوں کے رزق کو، ان لوگوں کے کاروبار کو، ان لوگوں کے معیشت اور اکانومی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے کہ اللہ نے سود سے منع کیا ہے اور میں کر رہا ہوں تو میرے معیشت کے اندر کیسے برکت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے منشیات کے کاروبار سے منع کیا ہے اور میں کر رہا ہوں تو کیسے اس کے اندر برکت آئے گی؟ اور باقی جو صورتیں جوا ہے، قمار ہے، یہ بھی انہی اقسام میں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، میری اپیل اور درخواست ہے کہ جو بھی ہم کام کریں شرعاً وہ جائز ہو، بے شک وہ تھوڑا ہو، بے شک وہ تھوڑا ہو لیکن حلال ہو، وہ بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو لیکن حرام ہو۔ اس لیے کہ اس کا نقصان سامنے آئے گا، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی اس کی خرابیاں سامنے آئیں گی، دنیا کے اندر بھی آئیں گی، اور سب سے بڑھ کر اس دنیا نے تو ایک دن ختم ہونا ہے اور پھر کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اس کمانے اور اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہی مال ہوگا جو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ هذا الذي ما كنزتم، مال کہے گا مجھے ہی اس نے جمع کیا تھا، اژدہا بنے گا اور اس کو ڈسے گا اور اس عذاب کے اندر آدمی مبتلا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، حلال کمائی کی نہ صرف یہ فرض اور لازم ضروری ہے بلکہ بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ القاسم حبیب اللہ، جو آدمی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے مزدوریاں کی ہیں، حضرات صحابہ کرام نے مزدوریاں کی ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے حضرات نے جو ہے وہ مزدوریاں کی ہیں۔ تو میں اور آپ بھی اگر جائز حلال
کمائیں گے کاروبار کریں گے اس کی شریعت میں نہ صرف اجازت ہے بلکہ مدح سرائی ہے تعریف ہے اللہ رب العزت حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے حرام کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے سود کی لعنت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور جو ہمارے معاشرے کے اندر رائے منشیات کا کاروبار اور اس طریقے سے پرائز بانڈ کا کاروبار اور اس طریقے سے جو آن لائن نوجوانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت اس طرح کے تمام حربوں سے اور فراڈوں سے اور دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین